بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سب طرح کی بڑائی، پاکی، کبریائی، حمد و ثناء اور تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے کہ حقیقت میں ان تمام صفات کا مستحق بھی صرف وہی ہے جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے بن مانگے ہی نواز دیا، اور رحمت و سلام نازل ہو اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ہمارا رہنما اور امام بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوق میں یہ طریقہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ جیسے مکے کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ادا کی گئی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے مدینے کی فضیلت ہے، اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے دوسری باقی مسجدوں پر۔ اسی طریقے سے دنوں میں بھی اور مہینوں میں بھی اللہ کا یہ طریقہ چلتا ہے، بلکہ اس مہینے اور دنوں سے اوپر اٹھ کے زمانے پر بھی یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے لاگو کیا ہے۔ سب سے بہتر زمانہ کس کا زمانہ تھا؟ سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ تھا جس وقت روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور خاص طور پر وہ زمانہ جب آپ پر وحی آتی تھی، وہ 23 سال کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مہینوں پر بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سارے مہینے ایک جیسے نہیں بنائے ہیں، بلکہ کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ تعداد اسی وقت اللہ نے متعین کر دی تھی جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 4 مہینوں کے علاوہ اور زیادہ فضیلت والا ایک مہینہ ہے جس کا نام رمضان ہے۔ قرآن مجید میں کوئی مہینہ نام کے ساتھ ذکر نہیں ہوا ہے سوائے رمضان کے مہینے کے۔ اس سے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ مہینہ عنقریب آنے والا ہے۔ اچھا، دنوں کو یا زمانے میں سے کچھ حصے کو کچھ پر فضیلت دینے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ اپنے بندوں کو ایک موقع دے، ایک چھلانگ لگانے کا نیکیوں کے میدان میں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے میدان میں۔ 11 مہینے نارمل رفتار سے انسان چلتا ہے، پھر ایک مہینہ آتا ہے، اس میں اسے موقع ملتا ہے کہ وہ جو کچھ اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو کچھ کمی رہ گئی ہے اس کے عمل میں، اس کے نیک کاموں میں، اس کے سفر میں اللہ رب العالمین کی جانب اس کوتاہی کو، اس کمی کو وہ پورا کر لے، اپنے آپ کو چارج کر لے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں چارج کر لے۔ جیسے ہماری گاڑی چلتی ہے، ہم سفر کرتے ہیں تو گاڑی تھک جاتی ہے، ایک خاص دوری طے کرنے کے بعد پھر اسے سروس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی 11 مہینے انسان نیکی کے راستے میں چلتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، پھر یہ ایک طرح سے سروس سینٹر آتا ہے رمضان کا مہینہ، جس میں انسان کو، ایک مومن بندے کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چارج کر لے، اپنی نیکیاں بڑھا لے، اپنے اندر تقوی
زائد کر لے، تقوی میں اضافہ کر لے، اپنے ایمان کو نیا کر لے. ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے انسان کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، تو انسان اپنے ایمان کی تجدید اس مہینے میں کر لے تاکہ پھر اس کے بعد اس مہینے کا اثر اس پر رہے، باقی کے 11 مہینوں میں وہ نیکیوں کے راستے میں چلتا رہے اور برائیوں سے رکتا رہے. تو اس لیے چونکہ یہ مہینہ ہمارے سر پر آنے والا ہے، اپنا سایہ، مبارک سایہ ڈالنے والا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں جان لیں کہ آخر اس مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا خاصیتیں ہیں جو اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور کس طریقے سے اس مہینے کی فضیلت اور برکت سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کی اس روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. قرآن مجید ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے. قرآن مجید ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے اور جہنم سے بچانے والی کتاب ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کن باتوں سے اللہ راضی ہوگا، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوگا. جن باتوں سے اللہ راضی ہوگا ہمیں انہیں کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ ناراض ہوگا ہمیں ان سے بچنا ہے. اس لیے اور قرآن مجید ہماری ابدی زندگی، جو اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اس میں کامیابی کی ضمانت ہمیں دینے والا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جب اللہ نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا اور اس کا تعارف کرایا تو اللہ نے سب سے پہلے اسی خصوصیت کا ذکر کیا کہ دیکھو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، کھول کر بیان کر دیا گیا ہے حق اور حق کے راستے کو، حق کے طریقوں کو. اور والفرقان، اور یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے صحیح اور غلط کے درمیان. صحیح اور غلط کی تمیز ہمیں سکھاتی ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے. اور یہ آپ سوچیں کہ اگر انسان ایسے ہی جیتا رہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو یہ بیکار کی زندگی ہو جاتی ہے. جانوروں کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں جس میں تمیز نہ ہو صحیح غلط کی، کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کا نزول، اور اس نعمت کو اللہ نے رمضان المبارک جیسے مہینے میں رکھا ہے. تو کچھ سوچ کر ہی رکھا ہوگا، کچھ رمضان کے مہینے میں کچھ ہوگا، تبھی اس نعمت سے اللہ نے رمضان کے مہینے کو سرفراز فرمایا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ واقعی بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس کی برکتوں میں سے ایک قرآن مجید ہے. اس لیے اس مہینے کو جب ہم گزاریں تو اس مہینے کو ہم قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے غنیمت سمجھیں. قرآن مجید سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس پر تلاوت کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، ترجمے کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں بہت زیادہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی خیر کو لٹانے والے تھے، خیر کو عام کرنے والے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ. پھر فرمایا آپ کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، یعنی باقی 12 مہینوں میں بھی اوور آل آپ سب سے زیادہ سخی تھے سارے انسانوں میں، لیکن آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں مزید بڑھ جاتی تھی. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس وقت آپ جبریل سے ملتے تھے اور قرآن سناتے تھے اس وقت آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے،
آپ کی ذات کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، آپ کے دل پر قرآن مجید اترا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان میں آپ کا اہتمام بڑھ جاتا تھا قرآن کے ساتھ، قرآن سے اپنا رشتہ اور زیادہ گہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے۔ اور اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ تراویح میں ہمارے یہاں قرآن مجید پورا پڑھا جاتا ہے اور لمبے لمبے قیام ہوتے ہیں، رکعتیں عام نمازوں سے لمبی ہوتی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے جس کو جاری رہنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، ترجمے کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ عالم کی طرف اس سلسلے میں رجوع کیا جائے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ہمیں سمجھا دی جائے، کیونکہ قرآن مجید نے جو اپنے اترنے کا مقصد بیان کیا ہے وہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ وہ لوگ تدبر کریں اس کی آیتوں میں، اس کی نشانیوں میں، اور ولیتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کی ہم تلاوت تو کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اور رمضان کے مہینے میں ایک ریس سی لگ جاتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے کہ میں نے اس رمضان میں اتنے ختم قرآن کرنے، اتنی مرتبہ ختم قرآن کرنا ہے، اور مجھے اپنے دوست سے یا اپنے بھائی سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ خیر کا کام ہے، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کم از کم ہم ایک صفحہ خاص کر لیں کہ مجھے ایک صفحہ ضرور پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہوئے قرآن مجید کا، اور ہم شروع کریں 30ویں پارے سے، چونکہ وہ صورتیں جو 30ویں پارے میں ہیں زیادہ تر نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں، اور نماز میں ہم امام صاحب سے سنتے بھی ہیں، تو وہ ہمیں نماز میں بھی فائدہ دے گا، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، کن باتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسری فضیلت رمضان کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو شخص اس مبارک مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے، اور جو بھی چیزیں ہیں ایمان لانے کی ان سب پر ایمان رکھتے ہوئے، واحتسابا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کوئی اگر روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو روزے کو رمضان کے ساتھ جوڑنا یہ بھی ایک فضیلت ہے، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے، ایک مہینے کے لیے فرض طور پر، ورنہ نفلی طور پر آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ سارے مسلمانوں پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اس مہینے میں کچھ ایسا ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے روزے اس مہینے کے ساتھ خاص کیے ہیں، کوئی دوسرا مہینہ بھی اللہ رب العالمین چن سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں قیام کرنا پچھلے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان میں ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اسی طریقے سے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، یعنی رات کی نماز، ایکسٹرا نماز پڑھتا ہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سنن ابو داؤد میں وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے فارغ ہونے تک، امام کے واپس مسجد سے چلے جانے تک، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر مسجدوں میں یہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے، وہ بھی قیام اللیل ہے، قیام اللیل کا جو وقت ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، لیکن اس میں افضل وقت وہ ہے جس وقت ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی رات کا آخری تہائی حصہ۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے
اور وہ اس وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ اس وقت نماز پڑھ لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کوئی جمع کرنا چاہتا ہے، یعنی مسجد میں بھی پڑھ لے اور صبح کو بھی پڑھ لے سحری کے وقت، تو وہ اور اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا بھی انسان کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی دن کو بھی اور اس کی رات کو بھی بیکار نہ گزرنے دیں، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں پورا پورا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے، رغبت دلائی ہے کہ تاکہ مومن رات میں قیام کریں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے وہ رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا تو اس مہینے کو فضیلت مل گئی، لیکن رمضان میں بھی پورے مہینے میں تو نہیں اترا ہوگا، ایک ہی رات میں اترا ہوگا، تو اس رات کو رمضان کی باقی راتوں سے اور فضیلت مل گئی، اور زیادہ فضیلت مل گئی، وہ لیلۃ القدر ہے۔ دوسری جگہ پر اسی رات کو کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں ان کے بدکاریوں کے انجام سے۔ تو یہاں پر کہا گیا 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس بابرکت رات کو متعین کر دیا گیا کہ یہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کی رات، عزت کی رات۔ قدر کے معنی اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس کی تو بڑی قدر ہو گئی، تو قدر کا مطلب عزت، تو عزت کی رات ہے۔ اور قدر، قضاء و قدر یعنی فیصلے والی رات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر یہ فیصلوں والی رات بھی ہے اور یہ عزت والی رات بھی ہے، احترام والی رات بھی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیتا ہے، اور پاتا تو ہر کوئی ہے، لیکن کوئی سوتے ہوئے پاتا ہے، کوئی عبادت کرتے ہوئے پاتا ہے، تو اصل پانا یہ پانا ہے عبادت کرتے ہوئے، اس رات کو عبادت کے ذریعے سے زندہ کرنا، اور اس رات میں عبادت کرتے ہوئے اپنے کھاتے میں نیکیوں کا اضافہ کرنا۔ تو اگر کوئی اس رات کو پا لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، تو اسے 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے، جیسے اس نے 1000 مہینوں میں عبادتیں کر لیں، تو اتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ عظیم رات اس عظیم مہینے میں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہی جو ابتدائی دن ہے رمضان کے، اس میں پریکٹس کرائی جا رہی ہے نیکیوں کی، پھر تاکہ لیلۃ القدر کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں جو آخری عشرے میں رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جتنی محنت کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اتنی باقی دنوں میں محنت نہیں کرتے تھے، اور رمضان میں بھی جتنی محنت آخری 10 دنوں میں کرتے تھے اتنی محنت اس سے پہلے کے دنوں میں نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ دنیا کے مشغولیتوں سے پوری طریقے سے کٹ جاتے تھے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنا ہم کہتے ہیں نا سنت ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ اس رات کی اہمیت کو اتنا سمجھتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ آپ اس کے لیے، اس کو پانے کے لیے پورا کٹ جاتے تھے۔ مسجد میں خیمہ لگا دیا جاتا تھا، آپ پورے 24 گھنٹے عبادت میں وہاں پر گزارتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو جو ہے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور حدیث ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آخری عشرے میں بھی جو طاق رات ہے اس میں تلاش کیجئے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے رمضان کی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں نیکیوں کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، نیکیاں آسان کر دی جاتی ہیں، اور برائیوں کے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔
اس کے دروازے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے کچھ دن پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک بابرکت مہینہ تم پر آنے والا ہے یا آ چکا ہے، اور اس کی وہ بابرکت مہینہ ایسا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جہنم کے دروازے قرآن مجید میں ذکر ہے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ جنت کے اللہ نے 8 دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے کتنے رکھے ہیں؟ 7۔ اور اللہ یعنی اللہ کی جو رحمت کا پہلو ہے وہ اللہ کے غضب کے پہلو پر غالب ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر فوقیت لے گئی ہے، میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے۔ تو یہاں بھی وہ چیز پائی جا رہی ہے، جنت کے 8 دروازے 8 کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس دروازے کھولنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل خود بخود اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، برائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں آگے ذکر کیا گیا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو اس میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار، نیکی کی تلاش میں رہنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی ہے۔ اور اے برائی کے طلبگار، برائی کی تلاش میں رہنے والے اقصر، رک جا، یہ تیرے لیے اچھا موقع ہے، اس وقت تو رک سکتا ہے، اس وقت تو رک سکتا ہے، تیرے لیے توبہ کرنے کا یہ اچھا موقع ہے، توبہ کرنا اس میں آسان ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، یعنی وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر رات یہ آواز لگائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر رات جو ہے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، عتیق یعنی لکھ دیتا ہے اپنے یہاں کہ یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو وہ آزاد کیسے کرتا ہوگا؟ اللہ ایسے ہی تو نہیں کر دیتا ہوگا، کچھ بنیادوں پر اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہوگا نا جہنم سے لوگوں کو۔ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ وہی عبادت ہے، روزے میں انسان کوئی کمی نہ کرے، اسی طریقے سے رات کو قیام کرے، ہر رات اللہ کے ذکر میں گزارے، اور سوئے بھی تو وضو کر کے سوئے، وضو کر کے سونے میں بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا یہ بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، بدکار لوگ رمضان میں بھی برائیاں کرتے ہیں، رمضان میں بھی باز نہیں آتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی پہلو کو دیکھنے والی بات ہو گئی۔ اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں، رمضان میں بڑے بڑے اچھے گنہگار لوگ بھی مسجدوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی رمضان کی برکت سے برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ اسی کا اثر ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ برائی بالکل ختم ہو جائے گی، بھائی برائی پر اکسانے والی چیزیں کئی طرح کی ہیں، کچھ باہر کی چیزیں ہیں جو برائی پر اکساتی ہیں، کچھ اندر کی چیزیں ہیں جو برائی پر اکساتی ہیں۔ تو باہر کے جو اسباب ہیں اللہ نے ان کا دائرہ تنگ کر دیا، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اندر کی برائی ہے انسان کی، جو اللہ نے کہا کہ ہم نے خیر اور شر انسان کے اندر رکھ دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اسے دکھا دیے ہیں، تو وہ چیز جو خیر اور شر، جو دونوں برائی اور بھلائی اللہ نے رکھ دی ہے دل کے انسان کے نفس کے اندر، وہ چیز تو ختم نہیں ہوتی۔ تو جس کے نفس کے اندر وہ برائی کا مادہ قوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، تو وہ رمضان میں بھی نہیں رک پاتا۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کا پکا ارادہ کر لے، برائی کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین راستے آسان کر دے گا۔ اس کے علاوہ رمضان کی ایک اور
فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا عمرہ، اس میں حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انصار کی ایک عورت تھی، اس سے کہا کہ تم نے کیا بات، تم نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ ہمارے فلاں کے ابا لے گئے حج کرنے کے لیے، اور ایک ہی اونٹ بچا تھا، وہ کھیتی باڑی میں کام آتا ہے، پانی سینچائی کرنے کے لیے، تو اونٹ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، اس لیے میں جو ہے حج کے لیے نہیں جا سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتمری فی رمضان، رمضان میں تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہے، اور خاص طور پہ ہم یہاں سعودی عرب کی سرزمین پر ہیں، مکہ ہم سے بہت دور نہیں ہے، تو ہم رمضان المبارک میں وقت نکال کر چھٹیوں میں عمرہ کرنے کی بھی کوشش کریں اور اس فضیلت کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔